الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس اجلاس کے صدر محترم جناب حافظ پیر شبیر صاحب، صدر جمعیت علماء تلنگانہ جناب مولانا عبدالقوی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء تلنگانہ، صوبائی جمعیت کے متحرک فعال ناظم اعلیٰ جناب خلیق احمد صابر صاحب، ضلعی جمعیتوں کے ذمہ داران، اراکین جمعیت اور معزز سامعین، آج جب میں یہاں آ رہا تھا تو اس علاقے کے نوجوانوں نے پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ، موٹر سائیکلوں کے ساتھ اور پوری بدنظمی کے ساتھ زوردار استقبال کیا. وہ قوم جس کو 5 مرتبہ نماز جماعت اور امام کے اشارے پر رکوع سجود اور نظم کا پابند بنایا جاتا ہے، وہ قوم بھیڑ بکریوں کی طرح سے بدنظمی کا شکار تھی. اس کے جوان خوشی بھی ہوئی استقبال کی اور افسوس بھی ہوا بدنظمی. میں سوچ رہا تھا اس کو دور کیسے کیا جائے، کیونکہ کاموں میں کامیابی اسی میں ملتی ہے، انہی کاموں کو ملتی ہے جو منظم ہوتے ہیں، آرگنائز ہوتے ہیں، سسٹم سے ہوتے ہیں. کتنا قیمتی کام کر لیں ہم لوگ اور وہ منظم نہ ہو، مسلسل نہ ہو، آرگنائز نہ ہو، سسٹم سے نہ ہو، کامیاب نہیں. کامیابی کے لیے بنیادی شرط اخلاص ہے. یعنی مقصد سامنے ہونا چاہیے، یہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی مسجد میں جا کر، جامع مسجد میں جا کر یا کہیں بڑی سے بڑی جگہ جا کر نماز جماعت سے نماز بھی پڑھ رہا ہو اور نیت ٹھیک نہ ہو، دکھانے کے لیے کر رہا ہو، تو نماز قبول ہوگی؟ اچھا قبول نہ ہو تب بھی ٹوٹا نہیں ہے.
سزا کا مستحق ہوگا، یعنی الٹے گلے پڑ جائے گا معاملہ کہ بھائی دکھاوا تو تم نماز کا کر رہے تھے، پڑھ تو رہے تھے نماز، لیکن اللہ میاں کے لیے کسی اور کے لیے کر رہے تھے، تو جزا کے بجائے سزا ہو جائے گی، انعام کے بجائے مصیبت ہو جائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے پہلی؟ پتہ نہیں کسی کو کیا چیز ہے پہلی؟ نیت ٹھیک ہونا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا نماز تو اکثر لوگوں کی نیت ٹھیک ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا سارا کام جس کو دنیا سمجھتی ہے دین بن سکتا ہے اگر نیت ٹھیک ہو۔ ہماری تجارت، ہماری کھیتی باڑی، ہماری ملازمت، ہمارا دنیا کا ہر کام جس کو دنیا والے دنیا کہتے ہیں ہماری یقین بن سکتا ہے، شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا جائے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، اگر نیت ٹھیک ہے، حلال کمانے کی نیت ہے، اس حلال کمائی کو حلال طریقے پر خرچ کرنے کی نیت ہے، تو خرچ میں کہاں حرام ہو سکتا ہے؟ کہاں خرچ میں حرام ہو سکتا ہے؟ کمائی کا حرام تو معلوم ہے، دودھ میں پانی ملا دیا حرام ہو جائے گا، جھوٹ بول کے سامان بیچ دیا حرام ہو جائے گا، ناپ تول میں بے ایمانی کر لی حرام ہو جائے گا، جھوٹ بول کے سامان بیچ دیا حرام ہو جائے گا۔ معلوم ہے سب کو کہ کمائی کو کیسے حلال رکھا جائے۔ اب وہ مجھ سے کوئی صاحب پوچھے حلال کا مطلب تو صرف جانور کا ذبح کرنا ہے؟ جی نہیں، حلال کا مطلب تو ساری زندگی ہے۔ آپ کا بولنا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ سننا کیسا ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ سوچنا کیسا ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ چلنا کیسا ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ دیکھنا کیسا ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ سننا کیسا ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ کھانا کیسا ہے، حرام ہے یا حلال ہے نا؟ ساری زندگی کا ہر کام یا حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ تو کمائی کا حرام ہونا حلال ہونا لوگوں کو معلوم ہے، لیکن خرچے کا حلال ہونا اور حرام ہونا لوگوں کو عام طور پر نہیں معلوم ہے۔ یہ سوچتے ہمارا پیسہ ہم جیسے چاہے خرچ کر لیں، جی نہیں، آپ کے پاس امانت ہے، آپ کی جان آپ کے پاس امانت ہے، آپ کی جان آپ کے پاس امانت ہے، آپ کا پیسہ، آپ کی جائیداد، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ اس کی حفاظت کریں گے یا اس کو برباد کریں گے؟ اکانومی، معاشیات کسی قوم کی بنانے کے لیے بنیادی شرائط میں سے دو شرطیں ہیں۔ اپنی اقتصادیات کو، اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرنا ایک شرط، اور خرچ کرنے کو سنبھال کر کرنا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کہاں کرو گے یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا فیصلہ ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا کہاں کرو گے اور کیسے کرو گے۔ مالک نہیں ہو نا تم، تمہارے پاس امانت ہے، یہ مان دولت جو کچھ بھی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا۔ اگر اس کو سمجھ لیں گے تو مکان کیسا بنے گا، اس کا فیصلہ ایک پیرامیٹر کے اندر کیا جائے گا، ایک حد کے اندر کیا جائے گا۔ شادی کیسے ہوگی، اس کا فیصلہ دوسرے کو دیکھ کے نہیں
نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنی ضرورت کے حساب سے کیا جائے گا، بے ضرورت کرنے سے اعتراض کیا جائے گا۔ پر مسلمان ایسا کر رہے ہیں، فیصلہ ہمیں اور آپ کو خود ہی معلوم ہے ہم کیسا کر رہے ہیں۔ جب ہم اصلاح معاشرے کی بات کرتے ہیں، یعنی سماج کے سدھارنے کی بات کرتے ہیں، سوسائٹی کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ بات صرف اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حکم بتا رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا کو بھی بنانے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، جس کی فکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس بات کو میں یہاں ختم کر دیتا ہوں۔ بات وہاں سے نکلی تھی منظم، آرگنائز، مسلسل یعنی ریگولر کرنے جیسا کام۔ سال میں ایک مرتبہ استقبال کر لیا، اس کے بعد استدبار کرتے رہیں گے۔ استدبار سمجھتے ہو؟ پیٹھ دکھانا۔ بہادر کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے بہادر؟ کی نشانی کیا ہے؟ پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ بہادر کون ہوتا ہے؟ پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ تو ایک دن تو سب کچھ کر لیا، اس کے بعد سال بھر سو گئے۔ آرام روزانہ کی کرنے کا کام ہے، روزانہ کرو گے تو یہ کام خوبصورتی سے ہوگا، جو آج آپ کا خوبصورتی سے نہیں ہوا۔ روزانہ کیسے کیا جائے گا؟ تو آپ کی جمعیت میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے لوگوں نے، خدام نے یوتھ کلب بنایا ہوا ہے۔ ہر ضلع کے ذمہ داروں کو اپنے علاقوں میں یوتھ کلب شروع کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، نوجوانوں کو کام میں لگانا چاہیے۔ پوری ملت کا، پوری امت کا مستقبل داؤں پر رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، رونے والوں کو نہیں ملا کرتے، قافلے گزر جائیں گے، آپ روتے رہیں گے، ہم بھی روتے رہیں گے۔ رونا ضروری ہے پروردگار عالم کے سامنے، وقت بھی رونے کا ہے۔ ملین لوگ آج دانے کو، پانی کو زخم ہو گئے ہیں تو علاج کو ترس رہے ہیں۔ اتنی آنکھیں جو نم ہوئی ہیں، اور کیا صرف نم ہونا کافی ہے؟ ذرا سوچئے، کہاں کھڑے ہیں؟ بے عزتی ہے یہ ہماری، اور کیا، اور کسے کہتے ہیں بے عزتی؟ اگر رات کی نیند نہ چلی جائے، اگر ایسا نہ ہو کہ رات میں 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے آپ کھل گئی اور کروٹ بدل لیں، نیند نہیں آ رہی۔ جنگ بلقان کا واقعہ ہوا تھا تو ہمارے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے صبح یہ فرمایا تھا اپنے شاگردوں سے کہ میں سنا کرتا تھا، کہاوت مشہور ہے کہ بستر میں کانٹے اگائے، آج مجھے پتا چلا کہ بستر میں کانٹے کیسے اگتے ہیں۔ کیا ہمارے بستروں میں بھی کانٹے آئے تو بہت اچھا، نہیں آئے تو ہمیں معافہ کرنا پڑے گا۔ پرسنٹیج تعداد سے نہیں ہوا کرتی، معاف کریے گا۔ کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے۔ وہ کیا ہے جس کا دل نے تڑپنا نہیں سیکھا، جس کی آنکھوں نے برسنا نہیں سیکھا، جنہوں نے بستر پر سوتے ہوئے کلمت بدلنا نہیں سیکھا، وہ کیا ہے؟ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج تو دریا میں ہی ہوتی ہے نا، جب موج کو دریا سے باہر نکالو گے تو کچھ رہے گا وہ؟
آپ کی جمعیت، آپ کی جماعت، آپ کا احساس، آپ کی فکر، آپ کی بے چینی، آپ کی طرف مطلوب ہے۔ کچھ اہل عشق نے ایک کارواں اپنا بنایا ہے، کچھ اہل عشق نے ایک کارواں اپنا بنایا ہے، وہی پہنچیں گے منزل تک جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، وہی پہنچیں گے منزل تک جو ان کے ساتھ ہوئے۔ مجھے ایک صاحب کی بات بہت پسند آئی، کہنے لگے دنیا کے قومیں جب اپنا آدھا کام نمٹا چکی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے۔ شاید ظہیر آباد میں ایسا نہیں ہوگا، ہمارے جوان سب ٹائم پہ اٹھ جاتے ہوں گے، ٹائم پہ سو جاتے ہوں گے، اچھا علاقہ ہے، اچھے لوگ ہیں، یہاں بیٹھا ہوں مجموعہ تو کم سے کم ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے بدلنا، اپنے آپ کو نہیں بدلا تو زمانے کو کیسے بدلیں گے؟ کیسے سامنے والے کے دل کو بدلیں گے؟ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا پہلے۔ ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، اللہ تعالیٰ زمانے کو بدل دیں گے۔ لیکن عمل جو شروعات جو ہوگی وہ ہمارے پاس سے۔ تو پہلی چیز ہے نیت کو ٹھیک کرنا۔ نیت ٹھیک تو سب ٹھیک۔ پھر کمزور عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاں میرا کمزور بندہ ہے بیچارہ، نیت تو ٹھیک ہے، آدمی تو بھلا ہے، کام نہیں کر پایا، کوئی بات نہیں، ہم مدد کریں گے۔ اور نیت ٹھیک نہیں ہے تو کتنا بھی اچھا کام کر لو، کام نہیں لگے گا۔ کام وہی چیز لگے گی جو اللہ کے لیے ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کوئی طاقت کام نہیں آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی مدد مانگنے والے دل کے ساتھ۔ ہم بدلیں گے، زمانہ بدل جائے گا، تو اپنے دل کو ٹھیک جگہ پہ لے آنا ہے، محنت دل پہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، بس وہی جو قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے۔ قلب مریض اور قلب میت لے کے جائیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے پاس اگر کوئی تحفہ اس پاک پروردگار کے قدموں میں نشاور کرنے کا ہے تو وہ دل ہے ہمارا، قلب سلیم ہونا چاہیے، ایسا دل ہونا چاہیے جیسا دل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں کا۔ روحانی ترقی پہ کام کرنا ہے، ظاہری ترقی پہ سارا کام ہو رہا ہے، باطن کو بھول گئے۔ اب وہ بلڈنگ جس کی بنیاد ٹھوس نہیں ہے، کمزور ہے، جرجر ہے، بوسیدہ ہے، ہلتی بھی ہے، اس بلڈنگ کے اوپر پتھر لگا لینے سے اور ٹائل لگا لینے سے بلڈنگ مضبوط ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ بلڈنگ کو مضبوط کرنے کے لیے بلڈنگ کی بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا، وہ ہے انسان کا دل۔ اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب۔ بس وہ تو دل ہے، اگر وہ سدھر گیا سارا انسان سدھر جائے گا، اگر وہ بگڑ گیا سارا آدمی بگڑ جائے گا۔ آدمی کو سدھارنا ہے تو دل کو سدھارنا پڑے گا۔ مسلمانوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی طاقت آپ کا دل ہے۔ اگر دل کمزور ہے تو آپ
ہو جائیں گے. اگر دل مضبوط ہے تو آپ طاقتور ہو جائیں گے. اگر دل اللہ کے لیے تڑپتا ہے, اللہ ہی کے لیے دل کو رکھا ہوا ہے, تو آپ کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے. پھر آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات. اور اگر آپ کا دل بیمار ہے, اگر آپ کا دل مردار ہے, تو آپ دشمن کے آلے کار بن جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آج اس جمعیت علماء تلنگانہ کے اس اجلاس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر طاقت پیدا کیجیے. فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے, فضول رسموں سے بچا لیجیے, اپنے دل کو صحیح جگہ لے آئیے. اگر آپ کا دل مضبوط ہوگا, آپ کا ارادے مضبوط ہوں گے, آپ کے ارادے مضبوط ہوں گے, آپ کی منزل آپ سے دور نہیں ہوگی. کارواں کو منزلوں کا انتظار نہیں کرنا ہے, منزلوں کو کارواں کا انتظار ہے. منزلوں کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, منزلوں کو کارواں کا انتظار ہے, کارواں کا منزلوں کو انتظار ہے. آپ کے انتظار میں منزلیں بیٹھی ہیں, بس یہ کارواں یہاں ختم نہ ہو جائے کہ جلسہ کر لیا ہمارا کام پورا ہو گیا. جی نہیں, آپ کا کام آپ کی موت پر بھی پورا نہیں ہوگا. ہم اور آپ مریں گے تو ایسی نسلیں ہونی چاہیے جو جھنڈے کو پھر سنبھال لے آئے. ہماری زندگی میں ایسے لوگ تیار کرتے ہیں, ایسے جوان تیار کرتے ہیں جو ملت کے لیے جانباز ہو, جن کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا, دل کی دھڑکنوں میں اللہ بستا. ہمیں وہ جوان چاہیے, ایسا جوان دے دو. عزتیں پروردگار عالم آپ کے قدموں میں ڈالتے ہیں. آپ اپنی نسل کو وہ جوان دے دیجئے, وہ بچہ دے دیجئے, وہ بچی دے دیجئے جس کا دل اللہ ہی کے لیے دھڑکتا ہو. یقین جانیے منزلیں آپ کا انتظار میں بیٹھی ہیں. کہاں ہے, کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں تلاش رہے ہیں؟ چاند پر نہیں ملے گا, وہ سورج پر نہیں ملے گا. اندر جھانکیے, آپ کے اندر ہے وہ موجود, وہ کرج, وہ ہمت, وہ طاقت, وہ جوش, وہ ولولہ آپ کے دل میں موجود ہے. اس کے زنگ کو دور کر دیجئے, ورنہ بھکاریوں کو تو بھیک ہی ملا کرتا ہے, بھکاریوں کو بھیک ہی ملا. میں فلسطین کا تذکرہ کر رہا ہوں. میں اپنی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں, اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پہ ہمت ہے اس کے شروعات کے ظلم کے خلاف بولنے کی, جس کو آپ ظلم بتاتے ہیں, تو آپ اپنے اندر آج بچوں کے قتل پر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اس ظلم پر کم سے کم آپ بولیں. چھوٹے اور نہایت بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, اور ایک دن سے نہیں, پچھلے 80 سالوں سے ہوا. اور حکومت سے ہم کیا کہیں؟ ہم تو آپ سے بھی نہیں کہہ سکتے. کون سنے گا, سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ, سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ. یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں. کون سنے گا؟
کوئی سننے والا نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کے سامان لٹ گیا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. لٹ جانے کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. افسوس اس کا نہیں ہے کہ کارواں لٹ گیا، افسوس اس کا ہے کہ کارواں کے لٹنے کا احساس چلا گیا. ابھی ایک تجویز آئی کہ نفرت انگیز مظالم کے خلاف، جو نفرت کی بنیاد پر ظلم کیے جاتے ہیں، اسلاموفوبیا جسے کہتے ہیں، خاص ٹارگٹ کر کے ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے متعین کر کے اس کے مذہب کی وجہ سے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کے لیے بھی الگ قانون بننا چاہیے. جو مسلسل کرنی چاہیے ہم لوگوں کو ایسا قانون بنوانے کے لیے. اور یہ صوبوں کا کام ہے. آج کی تاریخ میں اگلا وعدہ نہیں، آج کی تاریخ میں اسلاموفوبیا کے لیے، نفرت کے خلاف قانون بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ نفرت کی بنیاد پر جو جرائم ہیں ان کو روکا جائے اور ان کے لیے قانون بنایا جائے. میں ساری ریاستی حکومتوں سے کہتا ہوں قانون بنائیں، فوراً بنائیں. اگر اسمبلی نہیں چل رہی ہو تو اسمبلی کا اسپیشل سیشن بلائے. یہاں تو خیر اعلان ہو چکا، اعلان ہو گیا، لیکن اور بہت ساری ریاستیں جہاں بھی اعلان نہیں ہوا، جہاں نہیں ہوا وہاں بنایا جائے. پہلے اٹھتی تھی ہم پر فقط انگلیاں، اب تو سنتے ہیں گلیوں میں دشنام تک. دشنام کہتے ہیں گالی. پہلے صرف انگلی اٹھتی تھی، اب تو گالیاں دی جا رہی ہیں جگہ جگہ. ابھی کل پرسوں بھی کسی ٹیچر نے اپنی درسگاہ میں مسلمانوں کو گالیاں. میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، اور میں مایوس ہونے کی بات، اسلام اور مایوسی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. ہرگز مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. اور مسلمان کبھی پیٹھ نہیں دکھائے گا، اور اگر پیٹھ دکھائے تو اس کا مطلب اس کا اسلام کمزور ہے. بہادر قوم ہے، لیکن دوسروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے لڑنے. جہاد اکبر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پہ کہ چلو اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلتے ہیں. وہ کیا تھا؟ یعنی اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتے، نفس کے خلاف. ہماری مرضی تو یہی ہے کہ لڑکی کی شادی یا بہن کی شادی ایسی ہونی چاہیے. تمہاری مرضی یہ ہے اور تمہارے نبی کی مرضی ہے. مرضی کس کی چلے گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھ لیجیے زور سے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ لیجیے کہ میں نبی کا نام لے رہا ہوں تو نبی علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں. زندگی میں مرضی چلے گی تو کس کی چلے گی؟ اور ہماری زندگی میں اگر ان کی مرضی نہیں چلے گی تو ہمارے اوپر ظالموں کی حکومت چلے گی. یاد رکھنا، حکومت ظالموں کی چلے گی. پھر پیغمبر علیہ السلام نے خود دعا فرمائی، ہمیں دعا کرنا سکھایا. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط نہ کر دینا. وہی ہو رہا ہے. بہت لمبی بات ہو گئی، میرا وقت بھی پورا ہو گیا ہے. 3 منٹ زیادہ ہو گئے، مجھے 9 بجے ختم کرنا. مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا پایا ہوں. کاش میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں.
کاش وہ دل کا درد آپ بھی محسوس کر سکیں. کاش آدھی رات میں آپ کی آنکھ کھلنے لگے. ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے. بے چینی، اضطراب، بے فکری کی زندگی چھوڑ دیجیے. یہ جو بے فکری ہے بس یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے فکر مند مسلمان بنا، بے فکری کی زندگی سے باہر نکال دیا. ہمارے جوانوں کو وہ بالوں پر دیتے جس سے وہ اڑنا سیکھے، وہ دردمند دل دیتے جو کسی کی بھی تکلیف پر تڑپنے لگے. کسی کی بھی، صرف مسلمان کی نہیں، کسی کی بھی تکلیف پر دل میں تڑپ، سوزش ہو، بے چینی ہو، وہ جذبہ ہو جو قربان ہونے کا دل میں وہ چیز ہو کہ قربان ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے. قربانی دینے کا جذبہ ہے. ایک دن سے کام نہیں چلے گا. صبح شام ہر گھڑی، ہر لمحہ آپ کی ضرورت ہے. اس قوم کو، اس ملت کو، اس ملک کو، اس دنیا انسانیت کو یاد رکھیے. آج جیسا کرائسس انسانیت کے سامنے کبھی نہیں تھا جیسا آج ہے. اور انسانیت کو کرائسس سے نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے ذمہ داری؟ کون خیر امت ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے. زمانہ ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. آئیے ارادہ کر لیجیے. معلوم ہے آپ کو منزلیں نہیں، کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. بس ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، نیت کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر عمل کرنے، مسلسل عمل کرنے کی ضرورت ہے. آرگنائزڈ اور منظم ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف جمعیت سے کام کریں. جہاں جس کا صحیح لگے اس کا ٹھیک جگہ پر آدمی کو پہچان کر اپنی نیت ٹھیک کر کے کام کرنے کی کوشش کرے. جو کام ایک پکڑ لے اس کو مضبوطی سے آرگنائز کر کے مسلسل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح طرح سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں امتحان، ہم کمزور لوگ اللہ تعالیٰ سے یہی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارا امتحان رکھ لیجیے. ہم کمزور، بے دست و پا، بس اللہ ہماری دل کو آپ بدل دیجیے. ہم بدلنے کی نیت کرتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہ پاتے. اے اللہ آپ ثابت قدم بنا دیں، ہمیں قربانی دینے والا بنا دیں، ہمیں تڑپنے والا دل بن دیجیے. اے اللہ ہمیں آپ اپنے راستے میں چلانے والا بنا دیجئے. اے اللہ آپ ہمیں اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرمائیں. یہ ہمیں مل جائے ہمارا کام. وآخر دعوانا جزاک اللہ خیر.